الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها بغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ مہینہ بھی بڑی برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے سلسلے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا مانگا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. برکت کا کیا مطلب؟ محدثین نے لکھا ہے برکت کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور طاعات کے کرنے میں برکت عطا فرما، کہ اس مہینے میں میں عبادات اور طاعات زیادہ سے زیادہ کر سکوں. وبلغنا رمضان، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک بھی پہنچا دیجئے. تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی. اور روایت میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ پورا مہینہ شعبان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور نیز اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو بڑی برکتوں کی حامل ہے. اس لیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس
مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کہتے رات کو، برات کہتے بری ہونے کو. فقہا نے، علماء نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ قرآن نے لیلۃ المبارکہ، الگ الگ نام، لیلۃ الصدق، فیصلوں کی رات. اس رات کے مختلف نام آئے، لیکن عام طور پر لوگوں کی زبان میں، لوگوں کے ذہنوں میں شب برات. تو چونکہ اس رات میں اللہ بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ رات جہاں 14 شعبان المعظم جب پورا ہوگا اور سورج غروب ہو جائے گا، اس کے بعد سے شروع ہو جائے گی، یعنی اتوار کی رات پڑے گی اور پیر کا روزہ ہوگا. یہ اس سال کے اعتبار سے. اس رات کی فضیلت کے متعلق بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی فضیلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہے. اگرچہ سند کے اعتبار سے احادیث میں کچھ ضعف اور کمزوری ہے، لیکن محدثین اور فقہا کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر سند کے اعتبار سے ضعف اور کمزوری ہو لیکن اس کی تائید بہت ساری حدیثوں سے ہو رہی ہو، جیسا کہ ابھی بتلایا 10 صحابہ سے شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہے، تو اس سے اس کا ضعف اور کمزور پناہ دور ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کی فضیلت کو بے بنیاد اور بے اصل نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اسی لیے خیر القرون کے زمانے سے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے سے لے کر آج تک اس رات سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس لیے اس رات کا جاگنا، اس رات کی عبادت یہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں، جہاں سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب یہ مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین کی 2 جماعتیں ہیں. بعض ائمہ تفسیر جیسا کہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ، مبارک رات سے مراد شب برات ہے، کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رات میں بہت اہم چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس رات سے مراد، مبارک رات سے مراد شب برات ہے. لیکن جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مبارک رات سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے. اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ مبارک رات سے مراد جو اس سورہ دخان میں آیا اس سے شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس مبارک رات میں قرآن کے نازل ہونے کو بیان کر رہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یہ تائید ہوتی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مبارک رات سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے اس نزول کا کیا مطلب؟ قرآن کے اس نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور ایک نزول ہے جس میں اللہ نے فیصلہ کیا، وہ شب برات ہے۔ اور قرآن کا ایک نزول ہے جو لوح محفوظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ زمانے میں نازل ہوا۔ تو قرآن کے مختلف نزول اللہ نے بیان کیے۔ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ 10 صحابہ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت کو نقل کرنے والے ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جتنے پورے سال بچے پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان ساروں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس سال میں لوگوں کو جو نیک اعمال کریں گے اور وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ کون حج کو جائے گا، کس کو کیا نیکی کی توفیق ہوگی اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا اس رات میں لوگوں کے سال بھر کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ سال بھر میں کتنی روزی انسان کو ملے گی۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن جو فرشتے اس انتظام میں لگے ہوئے ہیں اللہ وہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ سال بھر کی روزی اور نیکی اور جو ہے کتنے پیدا ہونے والے ہیں کتنے مرنے والے ہیں، تو یہ جو نظام فرشتوں کے حوالے ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو مطلع کر دیتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث سے پتا چلا کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کون حج کو جائے گا، کون نکاح کرے گا، کس کا انتقال ہونے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، ساری چیزوں کی اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو حدیث پاک سے یہ مضمون معلوم ہوا، دوسرا مضمون جو اس شب برات کی فضیلت کے متعلق آیا، ابھی روایت پڑھی جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلها، اس کے رات کا قیام کرو، یعنی اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے گزارو۔ عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ان راتوں کے متعلق ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص نماز بتلائی ہو کہ 4 رکعت عمر کی درازی کی، 4 رکعت روزی کی برکت کی،
ایسی کوئی نماز نہ انفرادی ثابت ہے نہ اجتماعی طور پر اس رات میں ثابت ہے، بلکہ انسان اپنی بشاشت کے اعتبار سے جو نفل کام کر سکتا ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے صلاۃ التسبیح ہو۔ صلاۃ التسبیح بھی اس رات کی نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ نفل نماز ہے انسان کو موقع ملتا نہیں ہے، رات بڑی ہے، اگر اس نے پڑھ لی یہ سمجھ کر کہ یہ بھی نماز آپ قسم سے ثابت ہے، اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، تو جو ہے نفلی نماز میں یہ بھی شامل ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، اسی طرح تسبیح، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جو نیکی کے اللہ توفیق دے دے انسان اس رات میں نیکی کر کے رات کو گزارے۔ یہ ہے رات کے گزارنے کا مطلب۔ رات کے گزارنے ایک مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم ایک دکان سے دوسری دکان چائے پینے جائیں گے، مسلمان کی گلیاں، مسلمان کی ہوٹلیں شب برات کی رات میں یہاں سے وہاں گپ شپ میں، گناہ کے کام میں انسان جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے شب برات جا کر گزاری۔ یہ گزارنے کا مفہوم نہیں ہے، یہ تو گناہ کر کے، گپ شپ کر کے، لاجانی کر کے ہم اس رات کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ رات تنہائی ہو، اللہ کو ہماری عبادت پسند ہے، انسان تنہائی میں ہے، بندہ ہے اور اللہ ہے۔ ہمارے گھر کے کمرے میں بیوی رو رہی ہے، شوہر رو رہا ہے، ہماری بیٹی رو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، اللہ کو یہ گھر پسند آ جائے گا۔ اس لیے نوافل میں تنہائی مطلوب ہے، مسجد میں بھی اجتماعیت کے ساتھ نوافل کا ادا کرنا یہ بھی منع لکھا۔ اس لیے جو ہے اس رات کو عبادت کر کے جاگ کر گزارنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احیا، جس نے 5 راتیں جاگ کر گزاری، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کون سی 5 راتیں؟ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات، لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی رات۔ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے جو ہے اس رات کو عبادت کرنا، اچھے اعمال کرنا، نیکی کر کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگا جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم سے جتنا ہو سکا، پھر اس کے بعد آرام کر لیا۔ یہ نہیں کہ پوری رات جاگے اور فجر کی نماز قضا کر دی۔ تو نوافل میں اور نوافل کے اہتمام میں انسان فرائض کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ فرائض اہم ہے، فرائض مقدم ہے۔ اس لیے ایک مضمون تو یہ معلوم ہوا کہ اس رات کو جاگ کر گزارنا، وصوموا یومہا۔ دوسرا مضمون یہ بیان کیا کہ آئندہ کل کا روزہ رکھنا۔ بس اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور 15ویں شعبان ایام 20 میں سے ہے۔ ایام 20 کہتے 13، 14 اور 15، یہ 3 تاریخ اسلامی تاریخ یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ 15 تاریخ پہ ایام 20 میں سے ایک دن ہے، اس لیے یہ سمجھ کر کسی نے چاہے 3 دن کے روزے رکھے، نہیں رکھ سکا تو صرف 1 دن کا روزہ رکھا، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں،
اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں؟ کون ہے جو اپنے روزی میں برکت کی دعا کرے اور میں اس کی روزی میں برکت دے دوں؟ کون ہے جو مصیبت زدہ مجھ سے مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اللہ قضا اللہ قضا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ پوری رات اللہ دینے کا اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پورے سال کا انتظار کروائے، جب یہ رات آئے گی تو آئندہ سال پھر جو ہے مانگنے کا وقت آئے گا۔ اللہ ہر دن پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن وقت کیا؟ وقت یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ہر دن جو ہے، ہر رات تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں مانگو مجھ سے روزی میں تمہاری روزی میں برکت دوں، مانگو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی میں تمہارے گناہ کو معاف کروں۔ یہ اعلان تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعلان اللہ سورج کے غروب ہوتے ہی، مغرب ہوتے ہی اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان پوری رات ہوتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک مضمون تو یہ معلوم ہوا کہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، لا يرد فیہن الدعاء، ان 5 راتوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ دعائیں قبول ہی کر لیتے ہیں۔ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، اس رات میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا کیا فرمایا؟ دوسرا کون سی رات؟ فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات، اس رات میں بھی اللہ دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا اول لیلۃ من رجب، پہلی رجب کی رات، اور فرمایا لیلۃ العید، عیدین کی، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں، ان 5 راتوں میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ آنے والی رات دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ دوسرا مضمون جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دولت قضا اور اپنے بستر پر نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ تو عائشہ کو خیال آیا کہ یہ رات تو میری باری کی رات ہے، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں سے کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ گھر سے باہر نکلی تلاش کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تخافین، کیا تجھ کو یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا، کہ تیری باری کی رات کسی اور بیوی کے یہاں گزارے گا؟ حضرت عائشہ نے تو یہی فرمایا، صاف تھے وہ لوگ دلوں کے، صحابہ دلوں کے صاف تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ظننتو، میں نے یہی گمان کیا تھا کہ میری باری کی رات ہے، آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں تشریف لے گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی فرمایا، اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم نہیں کر سکتا، آپ کی باری کی رات کسی اور بیوی کے یہاں نہیں جا سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عائشہ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت البقیع میں ہے، یہی شب برات کی رات تھی۔ بس اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے۔ تو پوری زندگی علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مرتبہ قبرستان جانا شب برات میں ثابت ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے ہیں کہ دین کا کام
شریعت کا کام جس حیثیت سے ثابت ہو اسی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ سنت کی اتباع میں چلے گئے تو ہم کو سنت کی اتباع کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ قبرستان جائے بغیر ہماری شب برات نہیں ہوگی، اور قبرستان جا کر وہ کام کرنا جو کام خلاف شرع ہے، تو اس رات میں انسان گناہ والے کام کر رہا ہے، اس سے بجائے ثواب حاصل ہونے کے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے سنت کی اتباع میں انسان سادگی کے ساتھ بغیر کسی بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیے ہوئے اگر چلا گیا تو سنت کی اتباع میں اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ ایک مرتبہ بھی زندگی میں شب برات میں جانے کی سنت حاصل ہو گئی تو اس کو سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مضمون معلوم ہوا۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام، لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں تو خیال آیا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلووں پر ہاتھ رکھا تو احساس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبمعافاتک من عقوبتک، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اور پھر آگے کا مضمون کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں بکریوں کے پالنے کا عام رواج تھا۔ ایک تو اتنی ساری بکریاں جس میں بکریاں پالی جا رہی ہے، اور ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں انسان گن نہیں سکتا، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ عام مغفرت کی رات ہے، لیکن حدیث پاک میں موجود ہے کہ چند گنہگار ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے، قبروں کے پاس جا کر بزرگوں سے اولاد مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا ہوا۔ بیٹا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اولاد روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ انسان غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، ان سے منتیں مانگ رہا ہے، یہ اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کرنا ہوا، تو اللہ ایسے کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والا، جو اپنے دلوں میں دوسروں کے متعلق کینہ رکھ رہا ہے، اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو صاف شفاف، لوگوں کے متعلق اپنے دلوں میں قدرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے انس تو صبح اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، تو صبح اور شام اس طرح کر۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ہذہ سنتی، یہ میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی سارے لوگوں کی طرف سے صاف تھا، جس طرح آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے، ایمان والے کا دل ہر ایمان والے ہر انسان کے متعلق صاف شفاف ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا قاطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اس لیے بزرگوں کے یہاں اپنے بیوی سے بھی شوہر معافی مانگتا تھا،
اپنے بچوں سے بھی معافی مانگتے تھے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے. آج تو ورک شاپ میں معافی نامہ گم جاتا ہے. جسی سے غلطی ہوئی ہو کہ نہیں ہوئی ہو سب کو بھیج دو، لیکن دل سے معافی مانگنا، اس کے پاس جائیں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی. جس کا دل دکھایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، اصل معافی تو یہ ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے معافی مانگو، یا فون کرو اور فون سے ان کے ساتھ معافی کا اہتمام کرو. تو قطع رحمی کرنے والا، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. تیسرا، یہ تو 3 ہو گئے. چوتھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اور ٹخنوں سے نیچے اپنا ازار لٹکانے والا، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. منان، احسان کر کے احسان جتانے والا، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور فرمایا شراب کا عادی، جو نشہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے اور نشہ کر کے اپنے آپ کو نشے میں رکھ رہا ہے، اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں. بزرگ دوستو، ضرورت اس بات کی، یہ جو پورا مضمون ایک ایک کر کے بیان کیا گیا، جو گناہ والے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیے اور 15ویں شعبان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے وہ کرنا، اور جو نہ کرنا ثابت ہے، جو چیزیں امت نے نئی نئی ایجاد کر لی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور خصوصاً جن گناہوں کی وجہ سے اللہ اس عام مغفرت کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں، ان گناہ سے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لینا، تاکہ اللہ کی عام مغفرت میں ہم بھی شریک ہو جائے. اور اپنے گھروں میں سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے جاگنے کا نظام بنانا اور اس رات کو وصول کرنے کا اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.